ناظرین آداب، میں ڈاکٹر نسیم بزم اردو کی اس محفل میں دوردرشن کی جانب سے آپ سب کا بصمیم قلب استقبال کرتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ اس محفل میں کرناٹک بیلگام شہر کے واحد منفرد لب و لہجے کے شاعر ڈاکٹر محمد یاسین راہی ترازگر صاحب موجود ہیں، جو اپنے خاص لب و لہجے کے لیے، اپنی منفرد پہچان کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی شاعری میں نہ صرف قومی یکجہتی کو فروغ دینے کا جذبہ موجود ہے، بلکہ محبت، انسانیت کو آپ نے بڑھاوا دیا ہے۔ حال ہی میں خوبصورت سی نظم آپ نے لکھی ہے، اس کے بول میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ ایک محبت ہی میں صبح شام کرنا ہے ہمیں، ایک محبت ہی میں صبح شام کرنا ہے ہمیں، امن اور انسانیت کو عام کرنا ہے ہمیں۔ تو آئیے ایسے شاعر سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی شاعری میں وہ محبت، انسانیت، انسیت کا جذبہ کہاں سے، کب اور کیسے آیا۔ تو جناب، میں دوردرشن کی جانب سے آپ کا بزم اردو کی اس محفل میں استقبال کرتی ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی، تو ہمیں بتائیں، اپنی ابتدائی زندگی کے متعلق بتائیں۔ محترمہ ڈاکٹر نسیم صاحبہ جی، اور اس پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بچہ سن 1963 میں جون کی 24 تاریخ کو پیدا ہوتا ہے۔ جی، دنیا میں پیدا ہونے سے قبل والد کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا ہوتا ہے، اور جیسے تیسے 5 سال کی عمر کو بچہ پہنچتا ہے تو ماں کی ممتا کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے۔ جی، پھر کفالت کا ذمہ اس بچے کے بڑے بھائی اور بھابھی صاحبہ اور بہن کے حصے میں جاتا ہے۔ جی، جیسے تیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، ہائی اسکول سے کالج کے بعد بی ایڈ کا کورس مکمل کر کے سوندتی کی اندر پریہ درشنی ہائی اسکول میں بحیثیت میتھس اور سائنس ٹیچر کے تقرری پاتا ہے۔ پھر وہاں سے مہاراشٹر ہائی اسکول چپلون، جو رتناگری ضلع کا ایک تعلقہ پلیس ہے، اس ہائی اسکول میں بحیثیت ریاضی و سائنس معلم کے تقرری پاتا ہے۔ وہاں اس بچے کو شعر و شاعری کا ایک ایسا ماحول نصیب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ معلم کے ساتھ ساتھ ایک شاعر بھی بن جاتا ہے۔ بہت خوب۔ اور وہ بچہ کوئی دوسرا نہیں، آپ سے مخاطب ناچیز سید محمد یاسین راہی ترازگر ہے۔ بہت خوب سر۔ محترمہ، وقت گزرتا چلا گیا، بی ایڈ کے بعد میرا تقرر بیلگام شہر کے اسلامیہ کمپوزٹ پی یو کالج میں بحیثیت معلم ہوا۔ بیلگام کی ادبی فضا بالکل چپلون کی ادبی فضا ہی کی طرح تھی، چنانچہ انہوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، مجھے ایک اچھا ادبی ماحول وہاں نصیب ہوا، اور یہ ناچیز شاعری میں اپنے قدم آگے بڑھانے شروع کیے۔ سر، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے والدین کا شفقت بھرا ہاتھ آپ کے سر پہ نہیں رہا، تو غالباً کس نے رہنمائی کی آپ کی؟ میرے بڑے بھائی، جو مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ IIT کمپلیٹ کر چکے تھے۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ والد صاحب کے انتقال سے چند روز پہلے وہ میرے شہر گوکاک آتے ہیں، اور دورانیے میں، یعنی سفر کے دورانیے میں بلگام گوکاک پہنچتے پہنچتے انہیں اپنے والد محترم کی آخری دیدار جو ہے، آخری دیدار وہ نصیب نہیں ہوتا،
جس کی وجہ سے وہ اپنا آخری اگزام نہیں دے پاتے. بعد ازاں وہ والد محترم ہی کے شروع کردہ ادارہ ابوالکلام ہائی اسکول جو گوکاک میں ہے وہاں ایک معلم کی حیثیت سے تقرری پاتے ہیں. اور وہی میرے بڑے بھائی ہیں جو ایک باپ کا کردار میرے لیے انہوں نے نبھایا، اور نہ صرف باپ کا کردار نبھایا بلکہ وہ میرے استاد بھی ہیں جن سے میں نے ریاضی اور سائنس سیکھا. اور اس سمت میں جو ہے مجھے ایک استاد بننے کا ایک کیا کہتے ہیں اسے خواب وہ بچپن ہی سے میرے دل و دماغ میں گھر کر چکا تھا. اور اللہ کا احسان، حضور کا صدقہ، میرے والدین و سرپرست حضرات کی دعائیں کہ وہ خواب میں شرمندہ تعبیر کر سکا. جی سر، یعنی آپ کے بھائی جان کا بڑا اہم رول رہا ہے آپ کی زندگی میں. غالباً آپ کے لیے وہی رہنما ثابت ہوئے ہیں. بالکل. تو ظاہر سی بات ہے آپ بحیثیت استاد آپ کا تقرر ہوا جیسے کہ آپ نے کہا اسلامیہ پری یونیورسٹی کالج میں. کیا آپ جب آپ معلم بنے اس سے پہلے سے شاعری کا شوق رہا یا معلم بننے کے بعد آپ نے شاعری کی شروعات کی؟ کالج کے زمانے میں تھوڑی بہت شاعری جیسے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ شاعر جب شروعات میں شاعری کرتا ہے یقیناً رومانی شاعری کرتا ہے. تو کالج کے زمانے میں جو ہے وہ شاعری کیا کرتا تھا. غالباً آج کو 40 سال ہوتے آ رہے ہیں مجھے شاعری کرتے ہوئے. 40 سال کا عرصہ گزرا ہے الحمدللہ. تو کالج کے زمانے میں چند غزلیں، چند نظمیں، رومانی نظمیں میں نے کہی تھی، غزلیات بھی رومانی کہی تھی. لیکن جیسے جیسے شعور کی بانچیں کھلتی گئیں تو آج کل کے حالات کو پیش کرنے کا ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوا. چنانچہ وہ جو شاعری کا ایک اصل مقصد ہے جسے غزلیات میں کہا جاتا ہے کہ غزل عورتوں کی سے باتیں کرنے کا کی تعریف اس میں آتی ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے آپ بیتی اور جگ بیتی کو میں نے اپنے اشعار میں ڈھالنے کی کوشش کی. غالباً جیسے عشق لب و لہجہ نہیں رہا آپ کا جس میں آپ نے سماجی معاشی مسائل کو پیش کیا ہے آپ کی شاعری میں، شروعات غالباً اسی سے رہی. بہت صحیح پکڑا ہے آپ نے محترمہ. آپ کی جو حال ہی میں نے جو بڑی نہیں رہا اس لیے کہ یتیم کے طور پر میری پرورش ہوئی ہے. باپ کا سایہ آنکھ کھلنے سے پہلے جاتا رہا. وہ تجربہ دکھتا ہے سر آپ کی شاعری میں. 5 سال کی عمر میں میری اپنی 5 سال کی عمر میں والدہ بھی چل بسی. تو لہٰذا ایک یتیمی کی زندگی جب ایک بچہ گزارتا ہے تو اسے بہت سارے یعنی حالات کا سامنا کرنا نشیب و فراز کا سامنا بھی کرنا نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اسی تناظر میں جو ہے میں کہوں گا کہ رومانیت سے ہٹ کر میری شاعری میں آپ بیتی اور جگ بیتی بہت آپ کو سننے اور دیکھنے میں دیکھتے بھی ہیں ہم. ظاہر سی بات ہے وہ محبت جو آپ کو ملنی چاہیے تھی وہ آپ کو اس دور میں نہیں ملی، آپ کے بچپن میں. وہ بے شک آپ کے بھائی جان نے آپ کے ساتھ رہے، اس سے انکار نہیں. اسی لیے شاید وہ سچائی، وہ کڑوی حقیقتیں سماج کی آج ہم آپ کی شاعری میں دیکھتے ہیں. جی بالکل صحیح. تو حال ہی میں جو خوبصورت نظم آپ نے لکھی ہے انسانیت کے نام، بڑے خوبصورت دل کو چھو لینے والے بول ہیں. اگر کچھ بول سنا دیں آپ. جیسے امن کا ذکر جس میں کیا ہے، دیکھیے حال ہی میں ایک محبت ہی میں صبح و شام کرنا ہے. وہ تو کافی طویل نظم ہے تو اس کو تو خیر اب کس پس منظر میں آپ نے کہی ہے؟ نہیں وہ ہوا یوں کہ گوا میں ایک مشاعرہ تھا اور ادارہ جماعت اسلامی کا مشاعرہ تھا. انہوں نے جو ہے امن اور انسانیت کا ٹاپک دے رکھا تھا. جو شاعر مدعو ہو رہے ہیں اس میں ان کو چاہیے کہ امن اور انسانیت پر جو ہے اپنی نظم کہیں یا غزل کہیں. تو اس مشاعرے میں شرکت کے لیے وہ نظم میں نے کہی تھی. اب چونکہ 7-8 بند پر وہ نظم ہے اس کو تو میں سنا نہیں سکتا، اس لیے کہ پھر موبائل مجھے کھولنا پڑے گا، پھر تلاشنا پڑے گا. تو میں غزل کے چند اشعار سنا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ جس تناظر میں ہماری یہ بات شروع ہوئی اس تناظر کے
उस तनाजुर में जो है ये चंद अशार सुन लीजिएगा कि घर था, जी, घर में लोग थे, घर था, घर में लोग थे, लेकिन कोई अपना न था। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। मेरी बचपने में जो हालात मेरे गुजरे हैं, उस तनाजुर में इन अशार को सुन लीजिए या इस मतले को सुन लीजिए आप कि घर था, घर में लोग थे, लेकिन कोई अपना न था, और दुनिया ये समझती थी कि मैं तन्हा न था। घर था, घर में लोग थे, लेकिन कोई अपना न था, और दुनिया ये समझती थी कि मैं तन्हा न था। फिर एक मुद्दत तक, उसी सिलसिले का शेर है कि एक मुद्दत तक मैंने गुजारी जिंदगी, एक मुद्दत तक जहाँ मैंने गुजारी जिंदगी, अब वहाँ मुझको कोई पहचानने वाला न था, अब वहाँ मुझको कोई पहचानने वाला न था। फिर एक रूमानी शेर के रास्ते यूं तो हमारे सामने आए बहुत, रास्ते यूं तो हमारे सामने आए बहुत, उसके दिल तक जाने वाला एक भी रास्ता न था। रास्ते यूं तो हमारे सामने आए बहुत, उसके दिल तक जाने वाला एक भी रास्ता न था। फिर शेर सुनिएगा कि मक्ता पेश कर रहा हूँ कि दाद देता क्यों कोई राही तेरे अशार की, दाद देता क्यों कोई राही तेरे अशार की, तू कोई मोमिन न था, गालिब न था, इंशा न था, तू कोई मोमिन न था, गालिब न था, इंशा न था। घर था, घर में लोग थे, लेकिन कोई अपना न था, और दुनिया ये समझती थी कि मैं तन्हा न था। बहुत बेहतरीन बात बताई सर आपने। ग़ालिबन आप एक अरसे से, ग़ालिबन 40 साल का अरसा आप इससे जुड़े रहे हैं, तो आप अगर आप बेलगाम बात करें या हुबली धारवाड़ जैसे इलाके आपके आसपास हैं, आज का जो शायर है क्या इन बातों को पेश कर रहा है जो आज की अशद ज़रूरत है, जो मसाइल आज जिन मसाइल से हम दो चार हो रहे हैं, क्या आज का शायर अपनी शायरी में उन बातों को बखूबी पेश कर रहा है? जी मोहतरमा, मैं आपकी इस बात से इत्तफ़ाक रखता हूँ, इसलिए कि मैंने सिर्फ शायरी ही नहीं की है, बल्कि मेरे बहुत से शागिर्दों को जो है शायरी करने की तरफ राग़िब भी किया है। और उनके इस फ़न को जिला मिले, इस ख़याल से मैंने बहुत सारे मुशायरे भी मुनाकिद किए हैं, अदबी मजालिस भी मुनाकिद किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख़ में भी करता रहता हूँ। तो आज के शायरी के तनाजुर में जो मेरे शागिर्द हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की शायरी कर रहे हैं, यानी रूमानियत से हटकर आजकल के हालात ज़िंदगी को जो है वो अपने अशार में पिरो रहे हैं। अगर आप चाहें कि उनके नाम गिनाऊं, तो मैं मेरे शागिर्द मुफ्ती नौशाद जाहिद साहब का नाम लूँगा। और मुफ्ती नौशाद जाहिद साहब जो हैं, वो एक किताब मेरी खिदमत व हयात पर भी जो है उन्होंने रकम की है। वो कभी रूमानियत की तरफ उनका रुझान नहीं गया, हालात हाजरा पर, हालात ज़िंदगी पर वो लिखते रहते हैं। फिर उन्हीं के शायर, उन्हीं के शागिर्द जो मेरे अपने शागिर्द भी हैं, अमीर हमज़ा अमीर, वो भी रूमानियत की तरफ कभी राग़िब नहीं हुए। फिर मेरे निस्बती बिरादर हैं, छोटा सागर साहब, छोटा साला जिसे कहते हैं निस्बती बिरादर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मुतरन्नुम शायर है और अपना एक मकाम बना चुका है। बादशाह शरीफ अहमद शरीफ का भी नाम लेना चाहूँगा। ये तमाम सबसे बेहतरीन शोरा में उनका शुमार होता है। ये तमाम मेरे शागिर्दों में से हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत उनके लबो लहजे से ही पता चलता है। तो और शरीफ अहमद शरीफ जो है न सिर्फ शायरी के मैदान में, बल्कि वो निज़ामत के मैदान में भी बहुत आगे है। उनके साथ हैं शाद साहब, अब्दुर्रहमान शाद साहब हैं, धारवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि मेरे शागिर्द में नहीं हैं, लेकिन मुझे अपना उस्ताद गर्दानते हैं, और ये मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है। धारवाड़ सरज़मीन की सबसे बेहतरीन शख्सियत सर, और लबो लहजा उनका देखिए, जदीदियत से भरा हुआ,
جی بہت بہت اچھے انداز میں تحت اللفظ کا شاعر آپ شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں، اگر جی مناسب ہے کہ شریف صاحب اور ہمارے شاد صاحب جو ہیں، میں سمجھتی ہوں یہ بیلگام، دھارواڑ، ہبلی کے جو علاقے ہیں، جی شریف ہیں، شاد ہیں، ثنا ہیں دھارواڑ کے، ہاں صحیح کہا آپ نے، اور اتنے باریکیوں کے ساتھ اتنے بہتر طریقے سے وہ باتوں کو رکھتے ہیں، جیسے اور ایک شاعر ہے جو کرچی شریف سے تعلق رکھتا ہے، ان کا بھی جو ہے ثاقب جنیدی جن کا نام ہے، وہ میرے شاگردوں میں سے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اپنا شاگرد انہوں نے اپنے آپ کو میرا شاگرد سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ بہت جلد دبئی کے مشاعرے میں پڑھنے بھی جا رہے ہیں، بہت اچھا کہتے ہیں، اور ان کی زندگی بھی کم و بیش میری اپنی زندگی کی طرح ہی گزری ہے۔ دیکھیے جن شعراء کے نام آپ نے ابھی بتائے یا جو آپ کے شاگرد رہے ہیں، وہ خاصیت کیا ہے؟ کیا ترقی پسندی کی علامت تو نہیں ہے یہ کہ رومانیت کو چھوڑ کے آپ؟ نہیں، آج کل کیا ہے کہ رومانیت غزل کے لغوی معنی وہی ہیں، لیکن غزل کی حیت جو ہے وہ بدل چکی ہے، اور شاعر سمجھتا ہے کہ رومانیت میں اگر میں لکھوں گا تو اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی جتنا اگرچہ کہ میں حالات حاضرہ پر لکھوں گا۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے جدید شعراء رومانیت کی طرف نہ جاتے ہوئے حالات حاضرہ آپ بیتی اور جگ بیتی کی طرف نکل پڑے۔ صحیح، بہت بہترین بات بتائی سر آپ نے، لیکن جب آپ بات کر رہے ہیں شاعری کی، تو شاعری میں جتنے آپ نے شاگردوں کے نام لیے ہیں، یہ غزل کو اولیت انہوں نے دی ہے جہاں تک مجھے پتا ہے، لیکن اس صف میں اگر آپ شاد صاحب کی، شریف صاحب کی بات کریں یا ثناء اللہ صاحب کی بات کریں، کیا نعت گوئی کے فن میں بھی یہ مہارت رکھتے ہیں جس طرح آپ ایک بہترین مقام آپ نے حاصل کیا ہے نعت گوئی میں؟ یہ جہاں تک ساگر صاحب کا کی بات ہے اور شریف احمد شریف کی بات ہے، یہ نعتیں بھی اچھی کہتے ہیں ماشاءاللہ، اور ساگر کے تو کیا کہنے، ترنم کا جو ہے ایک ملکہ انہیں حاصل ہوا ہے، اور ترنم بھی بہت اچھا ہے، اشعار بھی بہت اچھا کہتا ہے، بہت اچھے اشعار کہتا ہے، جس کے تناظر میں بہت سارے نعتیہ اشعار جو ہیں اس کے سننے کو ملتے ہیں، اور آئے دن بیلگام میں جہاں کہیں نعتیہ محفلیں سجتی ہیں وہاں بحیثیت نعت گو وہاں اپنی نعتیں سنانے کے لیے وہ جو ہے پہنچتا ہے، اور ان کو باقاعدہ ساگر صاحب کو مدعو کیا جاتا ہے، اور ساگر صاحب کے ساتھ شریف احمد شریف صاحب کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف غزلیات کہہ رہے ہیں بلکہ نعتیں بھی بہت اچھی کہہ رہے ہیں۔ اس سے انکار نہیں سر، کیونکہ وہ مقدسیت جسے آپ کہتے ہیں نعت کی، اس کو برقرار رکھنا بھی لازمی ہے۔ نہیں بالکل، بہت صحیح کہا آپ کے ہاں وہ چیز دکھائی دیتی ہے، اور ان شعراء کے ہاں دکھائی دیتی ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ نسلوں کے لیے نمائندگی کریں گے۔ اب جب نعت کی بات نکلی ہی ہے تو ہمارے ناظرین کو آپ مختصراً نعت کی تاریخ بتاتے چلیں تو بہتر رہے گا۔ جی، نعت جیسے کہ آپ کالج میں پڑھاتی ہیں، آپ جانتی ہیں، ناظرین و سامعین میں اگر اساتذہ ہیں تو وہ بھی جانتے ہوں گے کہ اساتذہ نہ بھی ہوں تو بھی وہ جانتے ہیں کہ نعت جو ہے شاعری کی وہ صنف ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، ماں سوا اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اعلیٰ و عرفہ صنف ہے۔ اگر اس میں شاعر حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش رکھ کر اگر نعتیں کہے تو انشاءاللہ العزیز وہ اپنی بقا کو انشاءاللہ پالے گا۔ اور نعت کا جہاں تک تعلق ہے، نعت کے ارتقاء کے تعلق سے اگر میں بات کروں تو عربی اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عربی دور
جی وہاں سے نعت شروع ہوتی ہے. جی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پہلے نعت گو شاعر کہلاتے ہیں. اس کے بعد جب یہ نعت سفر کرتے کرتے فارسی تک پہنچتی ہے تو مولانا جلال الدین رومی ہیں, پھر اس کے بعد حافظ شیرازی ہیں, پھر اس کے بعد نور الدین جامی صاحب ہیں, شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, اور فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. انہوں نے ان کے قلم سے نعت جو ہے وہ صفحہ کرتاس پر ابھری اور صفحہ کرتاس کو کی قسمتوں کو چمکا دیا. جی بہت خوبصورت. ماں سوا اس کے جب فارسی سے ہوتے ہوتے نعت اردو تک پہنچتی ہے تو سب سے پہلے نعت دکن سے شروع ہوئی. نعت کا آغاز جو ہے اردو میں دکن سے شروع ہوا. ولی دکنی اور قلی قطب شاہ نے نعتیں کہیں. پھر اس کے بعد جب شمالی ہندوستان کو نعت پہنچتی ہے تو وہاں میر تقی میر ہیں, مرزا سودا ہیں, پھر علامہ اقبال ہیں, غالب ہیں. وہ دور چل پڑا گیا. جی غالب ہیں. انہوں نے جو ہے نعتیں کہیں. پھر جب یہ نعت نشاط الثانیہ کے دور میں آتی ہے تو وسطی دور میں جب نعت پہنچتی ہے تو ایک بہت بڑا نام نعت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان صاحب, جن کا 107واں عرس ابھی 4-5 روز قبل 25 سفر کو ہوا. تو ان کا جو ہے یہ سچے پکے عاشق رسول کہلاتے ہیں. نعت میں ان کا بہت اعلیٰ بہت اونچا مقام ہے. پھر اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا علامہ اقبال ہیں, جگر مراد آبادی ہیں, مرزا شوق ہیں, درد ہیں. یہ تمام شعراء جو ہیں یہ اپنی نعتیں کہتے رہے. پھر نعت بڑھتے بڑھتے جب ہمارے اپنے دور کو پہنچتی ہے تو ہزاروں شاعر نعت کہہ رہے ہیں, بلکہ نعت نہ صرف کہہ رہے ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ مشاعروں میں نعت سنا کر خوب دانت لوٹ رہے ہیں. بے شک اس سے انکار نہیں. جب آپ نعتوں کی محفلوں میں جاتے ہیں تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی کیفیت ہوتی ہے. یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت کا جذبہ امڈ کر آتا ہے شاعر کی زبانیں, اور ایک بات جو سما ہے باندھ دیتے ہیں. اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ نعت جو ہے صرف عربی فارسی اور اردو میں ہی نہیں کہی گئی ہیں بلکہ دیگر زبانوں میں بھی کہی گئی ہیں. اور اس کی ایک زندہ مثال جو ہے, میرے ایک دوست ہیں, شاعر دوست, جو مہاراشٹرا سے تعلق رکھتے ہیں, مسئلہ شہر میں ہیں, پیشے سے معلم ہیں, اردو کے شاعر ہیں, لیکن قربان جائیے ان پر, آپ نے مراٹھی میں نعتیہ کلام اکٹھا کیا ہے. مراٹھی زبان کی بات بھی آپ کرتے ہیں. کلادگی, جناب کلادگی جو ہیں وہ بھی تو بہترین نعت گو شاعر ہیں, حالانکہ غیر مسلم. وینکپا کامل کلادگی کی آپ دھارواڑ سے بات کر رہے ہیں, بزرگ شاعر ہیں. تو وہ بھی الحمدللہ نعتوں میں بہت سی نعتیں انہوں نے کہی ہیں اور مشاعروں میں انہوں نے پڑھا بھی ہے. اور مجھے بھی 1-2-4 اتفاقات ہوئے ان کے ساتھ مشاعرہ پڑھنے کے. تو میں میرے ایک دوست جو مہاراشٹرا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ان کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ ذاکر احمد ذاکر ہلسنگی ہے. حالانکہ اردو شاعر ہیں. وینکپا کامل کلادگی اردو میں نعتیں کہیں, یہ اردو کے شاعر ہوتے ہوئے مراٹھی زبان میں انہوں نے نعتیں کہیں. اور بہت جلد جو ہے ان کا نعتیہ مراٹھی زبان میں مجموعہ منظر عام پر آئے گا. اور میں آپ کی جانب سے, میں نے تو اپنی طرف سے انہیں مبارکباد دے ہی دی ہے, آپ کی جانب سے پھر ناظرین و سامعین کی جانب سے بھی ان کی خدمت میں مبارکبادی کے نذرانے پیش کرتا ہوں. ایک آخری سوال رہ گیا, مختصراً آپ اردو داں حضرات کے لیے یا اردو داں سامعین جو اردو سے لگاؤ رکھتے ہیں, شعر و شاعری سے, ادب سے, ان کے لیے کون سا مخصوص پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ, محبان اردو اور اساتذہ کی خدمت میں میرا یہ پیغام ہے, بلکہ میری یہ درخواست ہے کہ اردو کو صرف زبان ہی کی حد تک رہنے نہ دیا جائے بلکہ اسے اپنی تہذیب کا ایک حصہ بنا لیا جائے. اور اس ضمن میں جیسے کہ میں نے اپنی بات کہی,
अपने मुंह मियाँ मिट्टू वाली बात हो गई थी, लेकिन हक है, हकीकत है कि मैंने बहुत सारे मुशायरे और अदबी मजालिस मुनाकिद किए हैं। मैं मुहिब्बान उर्दू से और असातिज़ा कराम से मेरी गुजारिश है कि मुशायरे मुनाकिद करें, अदबी मजालिस मुनाकिद करें ताकि उर्दू को फ़रोग़ मिले। माँ सिवा इसके मैं असातिज़ा कराम से खालिसतन ये गुजारिश करूँगा कि अपने अपने स्कूलों और कॉलेजेस में तमसीली मुशायरे मुनाकिद करें। बहुत खूबसूरत, तमसीली मुशायरे मुनाकिद करें और माँ सिवा इसके तलबा और तालिबात को तहरीरी, तकरीरी और नात खानी के मुकाबला जात में उन्हें हिस्सा लेने की तरगीब दिलाएं। इससे जो है उर्दू को फ़रोग़ हासिल होगा। और जहाँ तक तलबा और तालिबात को कुछ कहने का सवाल है, मैं तलबा और तालिबात से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उर्दू को सिर्फ़ निसाब की हद तक ही महदूद न रखें। जी, इम्तहान आया, पढ़ाई किए, सवाल हैं, जवाब दिया, ख़त्म हुआ, ये मामला न रखें, बल्कि उर्दू को अपना ओढ़ना और बिछोना बना लें। बहुत बेहतर। और जहाँ कहीं मुशायरे, अदबी मजालिस मुनाकिद होते हैं, चाहे दावत मिले या न मिले, पहुँचने की कोशिश करें, इसलिए कि वहाँ बहुत सी नई बातें आपको मिलेंगी। और अगर इस राह पर आप चल पड़े हैं तो जहन की बाँछें आपकी खिलेंगी और इंशाअल्लाह आप अपने वक्त के एक बेहतरीन अदीब या एक बेहतरीन शायर बनकर उभरेंगे। जी, बहुत बेहतरीन नसीहत आपने की सर। तो नाज़रीन, आप डॉक्टर मोहम्मद यासीन राही साहब जो बेलगाम से तशरीफ़ फरमा थे, उनको आपने सुना। उनकी ज़िंदगी में कितने सारे नशेब फराज रहे। ग़ालिबन जो इब्तिदाई बचपन रहा उनका, उसमें उन्होंने गम और दुख को देखा। इसके बावजूद आप देखते हैं उनकी शायरी का जो लबो लहजा है, उसमें उनसियत, मोहब्बत, प्यार, कौमी यकजहती, यही चीज़ों को बढ़ावा देता है। और सबसे अहम बात यह है कि आज शहर धारवाड़ हैं या बेलगाम हैं या हुबली की आप बात करें, उनके शागिर्द चारों तरफ फैले हुए हैं। जैसे हमने नाम लिया जनाब शरीफ अहमद शरीफ का, शाद चकोली का, और अनगिनत हैं। सनाउल्लाह साहब हैं, कलादगी जनाब कलादगी हैं, रोशन खान साहब हैं। ये नात गोश हो रहा है, गज़ल गोश हो रहा है और अपने बेहतरीन लबो लहजे से जाने जाते हैं। आप इनमें हम यासीन राही साहब की परछाई देखते हैं। ग़ालिबन एक आइडियल रहे हैं वो। कर्नाटक की अगर आप बात करें सरज़मीन की, तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाकर इतनी सारी बातों से आपको आशना किया। तो जनाब, मैं दूरदर्शन की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इतनी मुफीद बातों से हमें नवाजा। एक और बात जो नसीहत नाजरीन आपको जनाब कर रहे हैं कि उर्दू से मोहब्बत बेगर्ज रखें, किसी गर्ज के तहत ना करें, बल्कि अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं। शौक़ और मोहब्बत के जज्बे के चलते अगर आप उर्दू को पढ़ेंगे तो ग़ालिबन ना सिर्फ ज़बान तरक्की पजीरी की तरफ जाएगी, बल्कि उर्दू का तबक़ा भी उसी तरह रोशन होगा। उम्मीद करती हूँ आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो शुक्रिया। मैं एक आखिरी बात ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि खालिद अहमद रोशन खानज़ादे साहब को का नाम आपने लिया, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। एक ज़माने से मेरा उनका दोस्ताना रहा है और बहुत ही अच्छे नातगो शायर हैं, बहुत बेहतरीन तरन्नुम वाले शायर हैं। तो उनकी खिदमत में मैं इस दूरदर्शन के माध्यम से जो है उनकी खिदमत में और मेरे दीगर जितने भी दोस्त व अहबाब हैं उनकी खिदमत में और मेरे जितने भी शागिर्दान हैं उनकी खिदमत में मैं अपना सलाम अर्ज़ करते हुए अपनी बात को उर्दू से जुड़े मेरे अपने एक शेर पर ख़त्म करता हूँ कि उर्दू ही वो ज़बान है जिसकी वफ़ा का रंग, उर्दू ही वो ज़बान है जिसकी वफ़ा का रंग हर दिल के कैनवास पर फैला हुआ सा है, हर दिल के कैनवास पर फैला हुआ सा है। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। शुक्रिया।